سامعین اکرام، آج بہت ہی اہم ترین موضوع کا اختتام کرنے جا رہے ہیں۔ بات کرنے والے ہیں جس عنوان پر ہر انسان کے لیے یہ لازم ہے بیان سننا۔ سامعین اکرام، یہ بیماریاں، تکلیف، پریشانیاں، ہر انسان آج ڈپریشن کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، طرح طرح کے بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ کوئی پرفیکٹ انسان آج کے زمانے میں بہت سے کم ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، یرکان بہت سارے بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، ہر گھر میں اس طرح سمجھ لیں سٹور کی دوائیوں سے گھر بھر جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تکلیفیں اور بیماریاں حقیقت میں گناہوں کی سزا کے عذاب ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کو عذاب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی یہ صورت ابھی باقی ہے جو چلی جاتی ہے اور کبھی واپس آ جاتی ہے۔ سامعین اکرام، پہلی قوموں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ فرعون پر جس طرح 5 عذاب آئے تھے، ٹڈیوں کے یہ عذاب آتے ہیں کہ لوٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ سامعین اکرام، آج ہر گھر میں بیمار انسان ایک نہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے۔ پہلے تو سارے گھر کے جتنے افراد ہیں سب میں یہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، ورنہ 1-2 کوئی گھر ایسا نہیں ہے، چند 100-200 میں سے گھر ہوں گے جن میں ایک بھی انسان کو تکلیف نہ ہو، بیمار نہ ہو، ورنہ کسی کا باپ مریض ہے، کسی کا بھائی، کسی کی بہن مریض ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی قوم وعدہ خلافی کرے تو اسے قتل و غارت عام ہو جاتی ہے، اور جب کسی قوم میں زنا کاری پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر موت مسلط کر دیتا ہے، اور جو قوم زکوٰۃ روک لے اللہ تعالیٰ اسے بارشوں سے روک دیتا ہے۔ سامعین اکرام، 6 مہینے سال ہم نے بارش ہی نہیں دیکھی، بارشیں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر مقرر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کی ہے، ہم زکوٰۃیں ادا نہیں کرتے۔ کیسے عذاب نہ آئے، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والی بارش آئے، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والی بارش آ سکتی ہے؟ سامعین کرام، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے۔ ان بریدہ بہقی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قوم زنا پھیل جائے تو موت مسلط ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، جب قتل و وعدہ خلافی ہو جائے اس قوم میں قتل و غارت عام ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، بڑی بڑی آفتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس امت میں عذاب کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ کبھی لوگ زمین میں دھنسائے جائیں گے، کبھی ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی، کبھی ان پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانا بجانا اور اولاد میں موسیقی عام ہو جائے گی۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، اور مسند احمد بھی کتاب میں بھی یہ حدیث ہے۔ ان عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم پر اس وقت عذاب آئے گا جب موسیقی عام ہو جائے گی۔ آج کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو حقیقہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ دوسری طرف گانا، موسیقی، ناچ گانا ہوگا، عام ہے۔ اس وقت تک فنکشن کوئی نہیں ہوگا جب تک موسیقی نہیں آئے گی۔ اس وقت تک شادی کا جاگا نہیں ہوگا جب تک گانا نہیں سنیں گے۔ اس وقت تک شادی طے نہیں کریں گے جب تک ناچ گانے کا انتظام نہ کر لیں۔ اس وقت تک کہتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آتا ناچ گانا نہ ہو۔ اس تک ان کو مزہ نہیں آتا جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ اس وقت تک ان کو مزہ نہیں آتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یہ عمل نہ کریں۔ اس وقت تک ان کو مزہ نہیں آتا جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ اس وقت آپ پر عذاب آ جائے گا۔ جب یہ عام ہو جائے گا تو اس وقت
میری امت پر عذاب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم پر عذاب کیوں نہ آئے؟ اور اس وقت تک ایک غریب سے غریب مسجد میں اس کی 100 روپیہ دینے کی اوقات نہیں ہوتی، فرصت نہیں ملتی، اسے بہت بڑا لگتا ہے، لیکن وہ شادی جب بھی کرے گا، فنکشن کرے گا، 3-3 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ اس پر لڑکیوں پر گھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، اس طرح اگر کرتے رہے تو ہم پر عذاب آ چکا ہے۔ ہمیں عذاب، ہم اس سے زیادہ عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سکون میں نہیں رہتے، سارا دن پریشانی میں ہم گزر جاتی ہے، ایک لمحہ ہمیں سکون نہیں ملتا۔ گھر کی پریشانیاں، گھر کی ذمہ داریاں، زیادہ سے زیادہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، کتنا پیسہ ہے پتہ نہیں چلتا، چلا جاتا ہے، برکت ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے بیان میں فرمایا ہے، پیسے میں برکت کیسے ختم ہوتی ہے، پورا بیان، جس طرح یہ تیسرا نشست ہے نا، دوسری نشست میں نے بیان فرمایا ہے پیسے میں برکت کیسے ختم ہوتی ہے۔ آج ہر گھر میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 کروڑ روپیہ ایک مہینے کا آتا ہے، لیکن وہی بھی پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، سکون کی گولیاں کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان دنیا میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پس ہم نے ہر ایک نافرمانی کو اس کے گناہ کی بادشاہت میں پکڑ لیا ہے، اس میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش کی ہے، بعض پر ہم نے چیخ سخت آواز کی پکڑ دی ہے، بعض کو زمین میں دھسا دیا ہے، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پتھروں کی بارش آئی تھی اور پھر زمین میں دھسا دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر چیخ کا عذاب آیا تھا، سامعین کرام آواز کا عذاب آیا تھا۔ اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، لیکن یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں خوشحال لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ اس بستی میں اللہ کی کھلی نافرمانی، بڑے گناہ کرنے لگتے ہیں، پھر اس بستی پر عذاب کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، ہم اسے بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل سورت آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب ہم ان کو نیک کاموں کی دعوت دیتے ہیں، نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں، کھلی نافرمانی کرتے ہیں، زنا کے اڈے عام ہیں، فحاشی کے اڈے عام ہیں۔ سامعین کرام، پھر ہم پر عذاب کیوں نہ آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بتا دیا ہے، یہ کام نہیں کرنے، آپ سکون میں ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو عذاب میں دھساتے ہیں، آپ ڈالتے ہیں عذاب میں، اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں نہیں ڈالتا، آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سورۃ البقرہ 47-48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بلا شبہ یہ مجرم گناہ گار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ اور ان میں سے کہا جائے گا، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہا ہے، میرے پیارے بھائیو، یہ نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہمیں یہ آیت قرآن آیا کس لیے؟ تویز بنانے کے لیے نہیں آیا، الماریوں کی زینت بنانے کے لیے نہیں آیا، گھر میں جن بھوت بگانے کے لیے نہیں آیا۔ سامعین کرام، قرآن آیا ہے تو ہمیں نصیحت اور سیدھے راستے میں چلانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جب چہرے کے بل گھسیٹے جا رہے ہوں گے جہنم میں، جہنم کے دروغے ڈالنے جا رہے ہوں گے نا، پھر ان کو کہا جائے گا، چلو مزہ چکھو، پھر جو آپ نے کیا تھا دنیا میں اس کا مزہ چکھ لیں، پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ اللہ اکبر۔ آج آنکھیں کھل گئی تو ہماری آخرت اچھی بن سکتی ہے۔ میرے پیاری بہن بھائیوں، اگر آج آنکھ نہ کھلی تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو کو سنایا ہے قرآن و حدیث، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔